السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 سے ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاتہ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، آیتوں کو اس نے جھٹلایا ہو۔ فمن اظلم، ظلم جو ہے زیادتی، ظلم یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اظلم کہتے ہیں بہت ہی بری، بہت بڑا ظلم، یعنی بہت بڑا ظلم، اکبر جسے کہتے ہیں نا، بہت بڑی، اللہ بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا ظلم۔ ظلم بہت ہوتے ہیں، ایک ظلم یہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو معاشرے میں چلتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی بات نقل کر دیتا ہے حالانکہ اس نے کہی ہوئی نہیں ہوتی، بھئی اس نے کہا حالانکہ اس نے کہا نہیں، ہے نا۔ بیٹھے بیٹھے کسی کو کہہ دیا، نہیں انہوں نے یہ بات کہی، اس بات کو ان کی طرف منسوب کرنا حالانکہ انہوں نے نہیں کہی۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے بہت بڑا ظلم کیا ہے؟ اظلم، اللہ پر جھوٹ باندھنا، جو بات اللہ نے کہی نہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، نہیں اللہ نے کہا ہے۔ اس کی کئی معنی ہو سکتے ہیں، جیسے مشرکین کی پرانی رسمیں بیان کیے گزشتہ آیتوں میں کہ کپڑے کے بغیر طواف کرتے تھے،
اب جب ان سے کہا جاتا تو کہتے واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اور کبھی کبھی مشرکین جو ہے نا، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی جو ہے پرستش کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بتائیے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتی، یا جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلا دیا۔ جھٹلا رہے اللہ کی آیتوں کو، جھٹلانا، حالانکہ اللہ کی آیتیں ایمان لانے سے تعلق ہے، یقین لانے سے۔ ایک تو مشرکین اور کفار، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سرے سے جھٹلا ہی دیا، اور ایک وہ ہے کہ ہمیں بھی جائزہ لینا ہے اپنا کہ میں قرآن پاک پر، دین پر میرا کیسا ایمان ہے، دین کی کسی بات کو میں جو ہے عملی طور پہ تو نہیں جھٹلا رہا ہوں، دین کی کوئی بات ذہنی طور پہ اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، کیونکہ ایمان کیا ہے، بغیر کسی شک کے یقین کا معنی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا، اسلام، دین، قرآن، اس پر یقین کے ساتھ میں ایمان لاؤ، زبان سے بھی جھٹلانا نہیں اور اپنے عمل سے بھی جھٹلانا نہیں۔ یہ بہت بڑا، لیکن دنیا میں ہیں اس طرح کے لوگ، جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کو ہم نے دار العمل بنایا ہے، ہر ایک کو کھلی چھوٹ ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے، یہاں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، یہاں پہ پکڑ نہیں ہے۔ یہاں اس لیے جو ہے نبوت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی کہ میں نبی ہوں، یعنی اور اللہ نے نبی مجھے بنایا ہے، وحی مجھ پر آتی، یہ جھوٹ ہے نا اللہ پر، یعنی کیسے کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا سوچے، لیکن پھر بھی آدمی سوچ سکتا ہے بھی اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی، اللہ انہیں کیوں نہیں سزا دے رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا جواب اللہ آگے دے رہے ہیں، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں اپنے مقدر کا لکھا ہوا یہ پاتے ہیں، جو مقدر میں لکھا ہوا ہے یہ ان کو مل کے رہے گا۔ دنیا میں ایسے ہی ہے، جس کے بارے میں زندگی جتنی، رزق جتنا، عزت جتنی، حکومت جتنی، دولت جتنی یہ لکھ دیے ہیں، وہ مل کے رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مل جانا کسی کی شرافت کی دلیل نہیں ہے، کسی کے نیکی کی دلیل نہیں ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب۔ یہاں مفسرین نے ایک اور حدیث یہاں پہ نقل کی ہے کہ انسان غیر مسلم، کافر، جب کوئی دنیا میں نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اس کو۔ بہت سے غیر مسلم ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں، کسی انسانیت کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے نا بدلے کی جگہ نہیں ہے، ایمان کے بغیر جو بھی اچھا کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ لیکن اب دنیا تو سب کچھ نہیں ہے، اب عمل، جزا کا بدلہ، یعنی جزا، بدلے کا دن شروع ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب انسان پر موت آتی ہے۔ اب وہ تذکرہ شروع کر رہے ہیں، حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی جان کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ رسولنا، تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں انسان کی جان قبض کرنے کے لیے پوری فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت اعزاز کا معاملہ ہوتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے آتے ہیں، اور بے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب آتے ہیں ان کے پاس، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس موقع پہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم دنیا میں جن کو پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ اب تم بڑی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تمہاری موت کا وقت آیا ہے، اب روح نکالی جا رہی ہے، تکلیف ہوگی، یہاں سے سزائیں شروع ہوں گی، کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جن پہ تم ان پر بھروسہ کیا کرتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے ضلوا عنا، سب ہم سے بھاگ جائیں گے، مطلب کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہاں نظر نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ ہے جو اس وقت کام آتے ہیں۔ ضلوا عنا، اور اس موقع پر وہ
کافر یہ گواہی دیں گے اپنی ذات پر انہم کانوا کافرین، ہم تو دنیا میں کفر کے ساتھ تھے۔ یہ موت کا وقت بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جب جہنم میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا قال ادخلوا فی امم، جب کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، داخل ہو جاؤ جماعتوں میں، پہلے سے ہی آلریڈی جہنم میں جماعتیں ہیں، قومیں ہیں، انسانوں کی جنات کی، ان میں شامل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر پورے جو ہے نا قومیں گزری ہیں نافرمان، سب ان کو جو ہے کہا جائے ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جنات کو بھی جو ہے جہنم ہے جو نافرمان ہے۔ جی کلما دخلت امت، جب کوئی بھی جماعت، کوئی بھی قوم جہنم میں جائے گی، لعنت اختہا، لعن تعن کرے گی اپنی جیسی قوم کو۔ اختہا، اخت سے مراد بہن ہے، بہن سے یہاں مطلب ہے یعنی جو ان جیسے کام کر کے گئے ہیں ان کو۔ کلما دخلت، پہلے سے ایک جہنمیاں ہیں، ایک جماعت گئی آپس میں دیکھتی، کیونکہ جنتیوں کا مزاج کیا ہے، جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوگا سلام علیکم طبتم سلام علیکم بما سلام علیکم، یہ جنتیوں کے لیے اعزاز ہے، سلام سلام سلام۔ اور جہنمی جب بھی جہنم میں ایک جماعت آئے گی لعنت اختہا، وہ کیا کہیں گے، اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گی، اسی لیے لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، سب کے سب جب جمع ہو جائیں گے اس جہنم میں، قالت اخراہم لاولاہم، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، ان کے جو ہے نا اگلے پچھلوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے، ربنا ہؤلاء، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں، اضلونا، جنہوں نے ہمیں بھٹکایا ہے، ان کے بھٹکانے کی وجہ سے ہم بھٹکے ہیں، فآتِہِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، ان کو ڈبل عذاب دیجئے، ان کو زیادہ عذاب دیجئے ہم سے، اگر یہ صحیح ہوتے تو ہم بھی صحیح ہوتے۔ ہاں لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ سسٹم بنایا ہے، اللہ نے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو استعمال کرتے تو جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ اسی لیے کبھی بھی اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے آدمی جب بھی حق بات سامنے آئے تو حق یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پایا ہے، ہم اپنے بڑوں کو اس طرح پایا، نہیں۔ جب بھی ہو سکتا ہے ہم غلطی پر ہو سکتا ہے ہماری ترتیب صحیح نہ ہو، لیکن بات آئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنا عمل درست کر لیں، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہدایت پر آنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایک رکاوٹ یہ ہے کہ انا وجدنا آباءنا، نہیں بھائی میں نہیں مانتا، ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے، ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے، میں نہیں کرتا، نہیں۔ جب حق بات سامنے آئے، غلطی کی اصلاح ہو جائے، تو یہاں پر جو ہے نا یہ کہیں گے دیکھو یہی پچھلے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہوتے تو ہمیں جو ہے نا ہم بھی ٹھیک ہوتے، ان کو ڈبل عذاب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لکل ضعف، ہر جماعت کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، تم سمجھتے نہیں، ہر جماعت کے لیے دگنا ہے۔ ہاں کیوں وجہ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کو بیان فرما رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح ایک قوم پچھلے والوں کو دیکھ کر بھٹکی، آنے والے ان کو دیکھ کر بھٹکے، آنے اس کے بعد کے ان کو دیکھ کر بھٹکے، ہے نا۔ اسی لیے کبھی بھی آدمی گمراہی کا سبب نہ بنے۔ وویل، بہت بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے، حدیث میں آتا ہے جعلہ اللہ مفتاحا للشر، جس کو اللہ تعالیٰ شر کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے سے گمراہی پھیلے، اس کے ذریعے سے برائی پھیلے، یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، خوش نصیبی ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو خیر کا ذریعہ بن رہا ہے، میرے بول سے، میرے عمل سے اچھائی ہو جائے، کیوں میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا ہے وہ چیز چلتی رہے، اس کا اجر ملے گا۔ اسی لیے قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے نا، ہر قتل کا ایک حصہ جو ہے نا وہ قابل کو جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا اس نے مرڈر کیا تھا، قتل کیا تھا۔ تو اسی لیے کبھی بھی جو ہے نا
گناہ کا ذریعہ، فتنے کا ذریعہ، شر کا ذریعہ آدمی نہ بنے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جب یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں بھی دگنا ان کو بھی دگنا، تو یہ پچھلے لوگ کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، فما کان لکم، اچھا ہمیں بھی دگنا مل رہا ہے تمہیں بھی دگنا مل رہا ہے، تو تمہیں تو کوئی ہلکا نہیں ہوا، تمہیں تو کوئی ہلکا پن، عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم، کیونکہ جس طرح جنتیوں کی خوشیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اس طرح جہنمیوں کے عذاب میں ترقی زیادتی ہوتی ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان آیتوں سے تکبر کیا، یعنی اپنے جی کو بڑا مانا، اپنی خواہش کو بڑا سمجھا، حکم کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں کبر آ گیا، بڑائی آ گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، لا تفتح لهم ابواب السماء، موت کے وقت ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ ابواب السماء یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ جو آسمان کے دروازے ہیں جس سے بندوں کے اعمال جاتے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اس کا یہ ہے نا، لا تفتح لهم ابواب السماء، کیونکہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو جو ہے نا علیین تک جو پہنچاتے ہیں، وہ جو ہے آسمان کے دروازوں سے پہنچاتے ہیں۔ اور کسی مجرم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح آسمان تک جاتی ہے، دروازے بند، نہیں ہم نہیں لیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی روح کو سجین، جو ساتوں زمین کے نیچے جو جہنم کا قید خانہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو جیل میں بند کر دیں گے قیامت تک۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ لوگ جھٹلانے والے، تکبر کرنے والے۔ ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں، حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط، ناممکن ہے۔ اس ناممکن کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے ناممکن کیسا ہے، ایک اونٹ ہے، سوئی کا ناکا، سوئی ہے کیونکہ وہ جہاں پر قرآن پاک اترا ہے ان کے سامنے سب سے بڑی جو مخلوق تھی اونٹ تھی، اور جو سوئی ہے بالکل چھوٹی سی چیز، اس کا ناکا، اس کا جو سوراخ ہے، کہ کوئی اونٹ جو ہے اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے اس سوئی کے ناکے میں؟ ناممکن ہے۔ تو اس طرح جو شخص اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور تکبر کرے، نہیں، جس طرح یہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، اسی طرح ولا يدخلون الجنہ، جنت میں یہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کا یہی بدلہ ہے، ہم اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم میں بسترے ہیں، مہد کہتے ہیں گہوارہ، مہاد ان کے لیے فرش ہے، آگ کے بچھونے۔ ذرا سی گرمی ہو جائے تو آدمی کیسے بستر بدلتا ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، غواش کیا ہے؟ یہ اوپر اوڑھنے کی چادریں ہیں، وہ بھی آگ کی ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کا۔ ظلم کیا انہوں نے، یعنی اللہ پر شرک باندھا۔ اللہ نے نہیں کہا میرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ بیٹا ہے، انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ ظلم کیا انہوں نے، اور ظلم کا بدلہ یہی ہے۔ اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی باتیں بیان فرمائی۔ دیکھو دنیا میں ان لوگوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ نہیں۔ اللہ نے چھوڑ دیا، عزت دی، دولت دی، اقتدار دیا، سب کچھ دیا، لیکن ان لوگوں کا یعنی مطلب جو بے ایمان ہیں، موت پر ان کا کیا حال ہوگا اس کا ایک تذکرہ یہاں پر اللہ نے فرمایا۔ اب پھر ایمان والوں کا تذکرہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے اعمال کرنے والے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ درمیان میں ایک جملہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مفسرین نے اصل یہ بات سمجھائی ہے، ایمان لانا،
عمل صالح کرنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان اور اعمال کے بغیر اگر جائیں گے تو پیچھے عذابوں کا تذکرہ ہم نے سنا، بھئی یہ تو بہت مشکل ہے ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کے وسعت کے مطابق۔ الا وسعها، ایمان لانا، دنیا میں کہیں بھی رہو ایمان لانا اس کے اختیار میں ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مشکل ہے مجھے ایمان لانا، مجھے مشکل ہے یہ نہیں کرنا، مجھے مشکل ہے نماز پڑھنا، نہیں۔ دین، اللہ تعالیٰ دین کا ہر حکم جو بھی ہے وہ اللہ نے ایسا بنایا کہ انسان اسے جو ہے نا آسانی سے کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی وقتی طور پر عذر آ جائے تو خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا، بھئی روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، کیا کریں؟ قضا کر لو، قضا بھی نہیں کر سکتے فدیہ دے دو، ہے نہیں ہے، لیکن لا نکلف نفسا الا وسعها، ایمان لانا یہ تو اللہ نے ہر ایک کے، کوئی آدمی نے میں ایمان پر جم نہیں سکتا اس ماحول میں، میرے لیے مشکل ہے، حرام کے بغیر نہیں رہ سکتا میں، فلاں کے بغیر نہیں رہ سکتا میں، یہ اصل میں سارا جواب ہے، کیونکہ پچھلی جو آیتیں ہیں وہ بڑی بڑی خطرناک سزاؤں کا ذکر ہے، یعنی اور یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، تو پھر آدمی یہ سوچے کہ بھئی ایمان لانا تو میرے بس میں نہیں ہے، نہیں میں نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری سزاؤں سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس ماحول میں بھی وہ رہے اسے اس کا مکلف بنایا ہے کہ وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ لا نکلف، یہ آج کل جو ہے نا شیاطین بڑے وسوسے ڈالتے ہیں، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ مشکل ہے، مجھے یہ مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماحول نہیں بنا، مزاج نہیں بنا، یقین نہیں بنا، جس کی وجہ سے دین مشکل نظر آتا ہے۔ جب آدمی یقین بنا لے، مزاج بنا لے، ماحول چن لے، پھر اس کے لیے دین آسان ہے۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے دلوں سے ایک وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل، ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے، کیا نکالیں گے؟ غل کہتے ہیں، یعنی جب ہم آپس میں مل کر رہتے ہیں، بات چیت کچھ ہو جاتی ہے، کبھی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ سنا، یعنی بھئی مفتی صاحب ایسا بولے، پھر مولانا ایسا بولے، پھر عبداللہ ایسا بولے، پھر فلاں ایسا بولے، دل میں بات رہتی ہے، دل میں بات۔ تو جنتی جب جنت میں جاتا ہے ان سب چیزوں سے صاف ہو کر جاتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے نہیں ہوتی۔ اب ہم ایک مجلس میں بیٹھیں گے تو ہمارے یاد ہے بھئی انہوں نے جو ہے نا لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا، بھئی انہوں نے جو ہے نا اس وقت یہ کہا تھا۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ دنیا کی جو ہے نا دنیا کی فطرت ہے، لیکن جب جنتی جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا یعنی پانی پلائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں، وہ اندر سے صاف ہو جائے گا، اندر سے بالکل صاف۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل، آپس کی جو ہے شکر رنجیاں جو ہوتی نا کہ بھی کسی سے کچھ، یعنی اس درجے کی نہیں جو حرام درجے کی ہے، وہ تو بنا ہے، لیکن بعض مرتبہ انسانی فطرت کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایسا بتا، انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا، انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے مجھے یہ کہا، دیکھتے ہیں پرانی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جنت ایک ایسی چیز ہے، وہاں ان سب چیزوں سے، کبھی بھائیوں کے بارے میں، کبھی بہنوں کے بارے میں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سب چیزیں ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے، ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہوگا نا، وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سبحان اللہ۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ جتنا بھی بڑا عمل کریں، عمل آدمی میں بڑائی پیدا نہیں کرتا، ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام کروایا، اے اللہ تیرے فضل سے میں نے یہ کیا، تیری شکر سے میں نے یہ کیا۔ یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے گا، بھئی اللہ تمہیں یہ دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میرے عمل کا بدلہ ہے، میں نے یہ کیا اس لیے اللہ دے رہے، سمجھ رہے، میں نے یہ کیا اس لیے۔ فوراً کیا کہے گا؟ الحمدللہ، یہ اللہ تیرا شکر ہے،
یہ تیرا، یہ دنیا میں بھی یہ چیز ہونا نہیں بھائی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ کروایا۔ ہر کمال، ہر خوبی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہم سیکھ لیں۔ ہدانا لہذا، کہ تو نے ہمیں یہاں پہنچایا، یہاں کی رہبری۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر آپ ہماری رہبری نہ کرتے، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی ہدایت یاب نہ ہوتے، ہم اس جگہ نہ پاتے، اس نعمت کو نہ پاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پروردگار کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں، حق کو لے کر آئے، دین کو لے کر آئے۔ ونودو، اب اس موقع پر پکار کے کہا جائے گا، کون پکاریں گے؟ فرشتے پکاریں گے، کئی اعلانات ہوں گے، کئی اعلانات جنت میں ہوں گے۔ ہاں، اس میں یہ بھی ایک اعلان ہوگا، بھئی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، کبھی جو ہے تم سے نعمتیں نہیں لی جائیں گی، ہمیشہ کی فلاح ہے۔ فلاح کا مطلب ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، ایسی عزت ہے جس کے بعد کبھی ذلت نہیں، ایسی جو ہے نا تمہیں نعمتیں ہیں، کبھی اس کے بعد وہ نعمتوں، بس اعلانی ونو ان تلکم الجنہ، یہ جو جنت ہے نا، تمہیں جو جنت دی جا رہی ہے، اورثتموہا، اس جنت کو تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ وراثت کا لفظ جو ہے نا، وراثت میں عمل کا دخل نہیں ہوتا، یعنی مثال کے طور پر والد کی وراثت آ رہی ہے، تو والد نے پراپرٹیاں بنائی ہیں، والد نے کمایا ہے، اب ان کے انتقال کے بعد بچوں کو مل رہا ہے، بچوں نے اس میں کیا محنت کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کے انتقال کے بعد انہیں وراثت مل رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو دیں گے نا، اسے کہہ رہے ہیں تلک الجنت التی اورثتموہا، تو وارث، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الوارث، اللہ اپنے فضل سے دینے والے، اپنی عطا سے دینے والے، بندوں کی امیدوں سے بڑھ کر دینے والے۔ بما کنتم تعملون، یہ بتایا، دیکھو اس کے فضل کو لینا چاہتے ہو تو عمل پر جمو۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر فرمائے وہاں عمل کو ذکر فرمایا۔ سورہ واقعہ میں بھی پوری نعمتوں کا ذکر فرمایا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے فضل کا جو ہے نا ایک علامت ہے، میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ بھئی کہ میں عمل میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، خیر کے کام پہ چل رہا ہوں، یہ جو ہے نا یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور پوری انسانیت کو جہنم کی سختیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں جنت، اللہ تعالیٰ اسے لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگلی آیتوں میں جیسے نام ہے سورۃ الاعراف، ایک اعراف جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے نا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جو ہے کچھ لوگ ہوں گے، جنت کی اور جہنم کی مسافت کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس اتنی دوری کی باوجود جو ہے نا ان دونوں کی جو بات چیت ہونے والی ہے، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے اللہ نے تقریباً 1.5-2 پیج میں اللہ نے بیان فرمایا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله۔